بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کا ایک مسئلہ، ایک بات سیکھ لینی، یہ 1000 نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ تو جب بھی آپ دین کی کوئی بات سیکھیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اگر یہ ایک بات سیکھ لی تو اللہ تعالیٰ ہمیں 1000 نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اتنی زیادہ دین کی اہمیت ہے۔ تو اسی طرح آج دعائے استخارہ اور استخارہ کرنے کا جو طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا، وہ طریقہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو کوئی اہم کام درپیش ہو، مثلا بچے یا بچی کی شادی کرنی ہو، یا کوئی ان کی روزگار کا مسئلہ ہو، بیرون ممالک بھیجنا ہو، یا اپنے ملک کے اندر کسی محکمے کے اندر 2-3 محکمہ جات ہوں، تو ذہن مطمئن نہ ہو رہا ہو کہ کون سا محکمہ ہمارے لیے اچھا اور بہتر رہے گا اور اس میں ہم اپلائی کریں، یا اس طرح کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہو تو 2-3 یونیورسٹیوں سے لیٹر بھی آ جائے، تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس میں جائیں۔ تو لیٹر تو سب کی طرف سے آ گیا ہے، تو اس کے لیے استخارہ کرنا۔ اسی طرح سفر کا ارادہ ہو تو اس سے پہلے استخارہ کرنا۔ تو یہ یعنی کہ جب بھی کوئی اہم کام کرنا ہو اس سے پہلے استخارہ کرنا، یہ سنت عمل ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اچھی طرح وضو کرنا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ، سنت کا، مستحبات کا، مکروہات سے بچتے ہوئے، فرائض پر عمل کرتے ہوئے اچھی طرح وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الاستخارہ، اگر یہ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز نفل استخارہ کی نیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ نیت ارادے کا نام ہے۔ جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں کیا کرنے لگا ہوں تو یہی نیت ہے۔ تو اس کے بعد پوری توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل استخارہ پڑھنی ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، قل ھو اللہ احد پڑھ لیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور کبریائی کا ذکر ہو، وہ دعائیں پڑھیں، وہ عبارات پڑھیں، وہ سورت پڑھیں۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد جو دعا حدیث کے اندر مذکور ہے وہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے اور درود شریف پڑھ کر دعا کا اختتام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دعا کے اول اور آخر میں درود شریف پڑھا جائے اس دعا کو پر لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو درود شریف کی برکت سے بہت جلدی قبول کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب یہ دعا پڑھیں گے، دیکھ کر پڑھیں تو زیادہ توجہ سے پڑھی جاتی ہے۔ زبانی آتی تو بہت اچھا ہے، لیکن دیکھ کر پڑھنے سے توجہ اور دھیان زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس دعا کے اندر جہاں پر حاضر الامر کا لفظ آئے گا تو اس جگہ پر جب آپ پہنچیں تو آپ نے اس متعلقہ کام کا ذہن میں خیال رکھنا ہے کہ یا اللہ میں کون سا کام کروں، یعنی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے، باہر جانا ہے، شادی کرنی ہے، 2-3 جگہوں سے رشتے آئے ہیں یا بھیجے ہیں، تو ان کا خیال ذہن میں رکھنا ہے کہ یا اللہ میں کون سا میرے لیے بہتر ہوگا، کیا کام کروں۔ تو یہ دعا نفل پڑھنے کے بعد اور خشوع خضوع کے ساتھ نفل پڑھنے ہیں، دعا بھی توجہ دھیان سے مانگنی ہے۔ تو اس دعا کے اندر حاضر امر کے اوپر اس مقصد کا خیال کرنا ہے۔ تو دعا یہ ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، جب اس لفظ پر پہنچیں تو آپ نے اس کام کا خیال ذہن میں رکھنا ہے، پھر اس آگے پڑھنا ہے۔ ھذا الامر کے اوپر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا، اس کا خیال لانا ہے، یا اللہ میرے لیے کون سا امر بہتر ہے۔ خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی وان کنت تعلم ان ھذا الامر، جب اس لفظ پر پہنچیں 2 دفعہ یہ لفظ آئے گا، دونوں دفعہ آپ نے اپنے مقصد اور کام کا خیال اس جگہ پر لانا ہے۔ ان ھذا الامر،
شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرف عنی و اصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ تو یہ دعا ہے، دعا استخارہ۔ تو آپ اس دعا کو کھول کر سامنے رکھ لیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے کام کے خیال اس کے اندر رکھنا ہے۔ جب یہ دعا کر لیں، نفل پڑھ لیں، دعا ہوگی تو اب آپ نے سونا ہے۔ تو جب سونے لگیں تو باوضو سوئیں اور سنت طریقے کے مطابق قبلے کی طرف رخ کر کے دایاں ہاتھ آپ نے جب کروٹ لینی ہے، آپ نے قبلے کی طرف رخ کرنا ہے تو دایاں ہاتھ سر کے نیچے رکھنا ہے ایسے، اور بائیں ہاتھ آپ نے اپنے جسم کے اوپر رکھ کے اس طرح آپ نے سونا ہے۔ تو جب آپ بیدار ہوں تو جو چیز آپ کے ذہن میں آئے، جس طرف آپ کا ذہن مطمئن ہو جائے تو وہ کام آپ کر لیں، انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی۔ اگر ایک دفعہ کرنے سے یہ کام نہ ہو تو دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے پھر دوسرے دن پھر یہی عمل کرنا ہے، تیسرے دن یعنی 7 دن آپ نے یہی عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کام کے نفع نقصان، اس کے مضر اثرات، اس کے اچھے اثرات، برے اثرات، جو کچھ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں ڈال دیں گے، اس کی طرف آپ کا ذہن چلا جائے گا، پھر آپ وہ کام کر لیں، انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔